بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام عظمت نامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان عظمت خان. اس وقت میں موجود ہوں قاری امجد صاحب کے ساتھ، جن کے ساتھ گزشتہ 3-4 دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا اور ایک ٹھگ یہاں پہ آیا اور ان سے نعت سننے کے بہانے اور اس نعت کو ریکارڈ کرنے کے بہانے ان کا موبائل بھی لے اڑا اور اس میں سے ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے بھی نکال لیے. تو قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ جو چیز ہوا پھر اب وہ واپس بھی اس نے پہنچا دیا، تو یہ واپس پہنچانے کا سلسلہ کیسے ہوا؟ کیا اس نے پیسے بھی واپس دیے ہیں یا صرف موبائل دیا ہے؟ تو قاری صاحب تھوڑا سا بتائیں گے یہ جو موبائل اس نے واپس بھیجا ہے، میرے خیال میں ظاہر ہے یہ حلال کی چیز تھی، واپس لوٹ آئی ہے، پیسے بھی انشاءاللہ امید ہے آ جائیں گے. کیسے ہوا یہ واقعہ؟ تو ایسے ہی ہوا کہ یکم مئی کوثر کے بعد کا واقعہ ہے. تو انہوں نے جو ہے نا، میں یہاں بیٹھا تھا تب نے سلام کیا میرے سے اور پوچھا کہ کیا کرتے ہیں آپ. میں نے کہا میں یہاں اذان دیتا ہوں، مؤذن. اس نے کہا آپ کی بات اچھی ہوگی تو آپ کا یوٹیوب چینل بناتے ہیں. میں نے کہا میرا یوٹیوب چینل جو ہے بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا آپ نام بتائیں، تو میں نے نام بتایا، یہ نام ہے میرے. اس نے چیک کیا تو اس نے کہا کہ آپ کی ویڈیو پہ تھمبنیل نہیں ہے، آپ کی ویڈیو میں کوئی چیز نہیں ہے، تو مسجد میں بیٹھ کے آپ ویڈیو بناتے ہیں اور میں پھر آپ کی ویڈیو پہ تھمبنیل لگاؤں گا آپ کے موبائل پہ، اور پھر وہ ہم جب ڈالیں گے تو آپ کی ویڈیو زیادہ چلے گی؟ زیادہ چلے گی، جلدی وائرل ہو جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مسجد چلے گئے ہم لوگ. اس نے موبائل لیا میرے سے، پہلے میں نے تلاوت کی، پھر اس نے کہا نعت بھی سنا. تو میں نے نعت شروع کی تو میں نعت پڑھتا رہ گیا. تو نعت ختم کی تو میں نے جب اس کو آواز دی کہ ہاں ویڈیو ہو گئی، تو مجھے اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ شخص تو مطلب مجھے نعت پہ لگا کے خود پتلی گلی نکل گیا؟ نہیں، وہ دور بیٹھا ہوا تھا. اچھا بیٹھے تو آپ لوگ قریب بیٹھے ہیں، ہاں تھوڑا بہت بتاتے تھے انسان بیٹھا ہوا ہے. وہ دور بیٹھا ہوا تھا کافی. اچھا، اس کو جو نعت آپ سنا رہے تھے کون سی نعت اس وقت پڑھ رہے تھے آپ؟ نعت میں پڑھا تھا کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. اس کے 2 بول مجھے بھی ذرا سنائیں. جی میں سناؤں گا آپ کو، کیونکہ اس نے تو ریکارڈ نہیں کیا، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. جی جی جی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. یہ قاری صاحب یہ بتائیں، آپ نے حفظ بھی یہیں سے کیا؟ نہیں تو میں کہیں اور سے کیا ہے. اچھا، تو یہاں کتنی عرصہ سے میں ہیں؟ یہاں آیا اور میں یہاں 4 سال پڑھتا رہا ہوں. اچھا، اور یہاں پھر اذان دی ایک بار میں نے، تو اذان میں یہاں دیتا رہا، پھر 4 سال تک پڑھتا بھی رہا. اس کے بعد میں یہاں پڑھائی ختم ہو گئی، یعنی آگے درجے نہیں تھے، میں اور چلا گیا. پھر فراغت کے بعد پھر یہاں آ گیا. ابھی ماشاء اللہ سے آپ نے درس نظامی پورا کیا ہوا ہے، آپ باقاعدہ عالم بھی ہیں. سبحان اللہ. تو کہاں سے فارغ ہیں؟ فراغت میری یہاں بنارس مغرب العلوم سے. اچھا جی جی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد پھر واپس آپ اسی مدرسے میں آ گئے کہ یہیں پہ؟ جی جی. چونکہ انہوں نے ہی شناخت کی تھی کہ بہت اچھی وائس ہے آپ کی، جی بالکل. تو اذان کا سلسلہ. تو پھر گزشتہ 4 سال سے کتنے سال سے یہاں پہ اب ہیں؟ ابھی تو میں گزشتہ سارے ملا کے جو 9 سال بنتے ہیں. اچھا 9 سال بنتے ہیں. ہم بیچ میں کچھ تو نکال دے گا، وہ ہوتے زیادہ بنتے ہیں، لیکن ابھی 9 سال بنتے ہیں یہیں پہ ہیں. جی. اچھا، تو آپ کا اپنا بھی ظاہر ہے آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی دی ہے، تو نعت ریکارڈ کرنا، تلاوت اور یہ چیزیں آپ کی اپنی بھی یوٹیوب ہے؟ جی میرا اپنا بھی یوٹیوب ہے. یوٹیوب نام ہے امجد اسٹوڈیو کے نام سے ایک چینل بنایا ہوا میں نے. اچھا جی جی. تو اس میں نعتیں آپ؟ جی میں نعتیں ڈالتا رہتا ہوں اس کے اندر. تو ویسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو اس طرح کا، اب یہ تو آپ کے حق لال کی چیز تھی، وہ آپ کو مل گئی، آپ کے پاس آیا ایک بندہ، ظاہر ہے آپ نے تو اعتبار کیا، اس کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے، اس کو سن کے آپ نے اعتبار کیا. تو ویسے لوگوں کو اب کیا پیغام دیں گے کہ اب کوئی بندہ آئے گا تو آپ کیسے جانچ کریں گے، یا اس کو بھی انٹرویو دینے شروع کر دیں گے؟ اب تو وہی بات ہے، جب تک کوئی پرمیشن نہیں ہوگی ہم نے اس کی بات نہیں کرنی. اور دوسری بات یہ کہ میں تمام لوگوں کو یہی پیغام دوں گا، چاہے وہ دیکھنے والے ہیں یا بالخصوص سب، عموم سب کے لیے، خصوص جو ہمارے نابینا افراد ہیں، جو بچے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یا کوئی ٹیچر ہیں، یا کچھ بھی ہیں،
یا جو اور کسی عذر میں جو معذور ہے بیچارہ، ان سب کو میرا یہ پیغام ہے کہ کسی انجان کا ہاتھ نہ پکڑیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ قاری صاحب یہ آپ کو تو اس بات پہ تو آپ کا ایمان یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شر سے آپ کے لیے خیر برآمد کی ہے، یہ ذہن میں آیا کہ یہ تو ایک آپ کے ساتھ شرانگیزی ہوئی، لیکن اس سے خیر یہ برآمد ہوا کہ اب آپ مشہور ہو گئے، ورنہ محنت تو آپ پہلے سے کر رہے تھے، نعتیں بھی پڑھ رہے تھے، وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے اور جن کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں، اس کا اجر بھی مل رہا ہے، لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس شر سے خیر برآمد ہوئی ہے؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جو ہے اچھی نہیں لگتی. قرآن میں بھی آسان تو حب شیء خیر لکم، تو وہ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں، تو یہ بھی کوئی سبق تھا. تو اب اس نے موبائل آپ کو واپس کر دیا، پیسے بھی اگر وہ واپس کرے گا تو آپ اسے معاف کر دیں گے یا پولیس پہ اور قانون پہ چھوڑتے ہیں؟ وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے. میں تو فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا یعنی کہ آپ نہ اسے کسی اور کو بھی اس نے ٹھیسیں پہنچائی، کیا پتہ، کچھ پتہ نہیں. یعنی کہ معاملہ آپ قانون پہ چھوڑتے ہیں کہ قانون جو اس کے ساتھ کرے؟ جی جو کریں گے ان کا اپنا معاملہ ہے ہمارا. اچھا اللہ تعالیٰ بس سب کو ان ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے. بس یہ جب آپ مشہور نہیں ہوئے تھے، اب آپ مشہور ہو گئے، تنگ تو نہیں ہوتے لوگ آ کے جی مائک اب آگے کرتے ہیں؟ 1 مئی کو تو آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کا انٹرویو لے اور وہ ٹھگ تھا، وہ لے کے چلا گیا. اب لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جیسے میں آیا ہوں، ٹائم لے کے آ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو اب کیسے لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے بھائی اب ایسے آنے چاہیے؟ بس جو بھی ہے یہ بس کیا کہہ سکتے اس کے بارے میں. اچھا چلیں مجھے 2 بول اور کسی مشہور جو آپ کو اچھی لگتی ہو نعت، ویسے تو ساری اچھی ہوتی ہیں ظاہر ہے، لیکن ایک ایسی ہوتی ہے جو بالکل زبان پہ ہر وقت ہوتی ہے، کوئی ایک ایسی نعت سنائیں 2 جملے. جن کے روزے پہ گزرے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. جو ہیں خیر البشر، جو ہیں خیر الانام، جو ہیں خیر البشر، جو ہیں خیر الانام. ان پہ اربوں درود، ان پہ کربوں سلام. سبحان اللہ. یہ تو آپ سلمان گیلانی صاحب یاد آ گئے آپ کو سن کر کے، ماشاء اللہ. جی تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ مطلب پرسنلی سوال ہے یہ، اگر آپ چاہیں گے تو جواب دے دیں گے، نہیں تو اس پہ عموماً سیاستدان کہہ دیتے ہیں نو کمنٹس. آپ نے شادی کی بھی ہے؟ نو کمنٹس. ہاں اچھا چلیں تو یہ میں نے سوال دیکھیں، یہ سوال بھی میرا ایک خیر کا باعث ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی خیر برآمد ہو اور رشتہ خود ہی توڑتا چلا آئے. دیکھیں یہ سوال تو کر لینا چاہیے نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے دیکھا میں یہاں پہ آیا ہوں، یہ جامعہ کراچی کے بالکل سامنے ہے جامعہ دارالہدیٰ، اس کے یہ مسجد کے وہاں پہ مؤذن ہیں، اور بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انسیڈنٹ جو ہوا، اگر یہ نہ ہوتا تو ان کا ٹیلنٹ سامنے نہ آتا، یہ شخصیت سامنے نہ آتی، اور ان جیسے لوگ سامنے نہ آتے. اب جیسے دیکھیں وہ بابا جی وائرل ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سادگی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے لانا تھا، اور اس طرح سے آ گیا. گو کہ اس کا اب نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے. جیسے مفتی صاحب اب شہید ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح کا بھی عالم دین ہے جس کا اپنا گھر نہیں ہے. ایک ایسا بھی وزیر ہے پاکستان میں، بہت اچھی تگڑی وزارت ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور مسجد کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ گھر پختہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں اپنی کم عقلی کم فہمی میں کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی میرے ہیں اور وہ صابر اور شاکر ہیں، لیکن ٹھگ بھی ہیں، وہ لالچی لوگ بھی ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب چونکہ اس نے موبائل واپس کر دیا ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے پیسے بھی واپس کرے گا، اور اس کے ساتھ پھر جو قانون کرتا ہے وہ ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.